لیکن ہم نے قرآن کو بطور رسم اپنایا. لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کو رسم کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ قرآن تو مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے والا ہے. وہ جو قتل کرنے کے منصوبے تیار کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، آج بانی اسلام کا کلا کما کر دیں گے. سورہ طٰہٰ کی ابھی چند آیتیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں تو ان کے سارے پروگرام بدل کے رہ جاتے ہیں. جو بانی اسلام کے چراغ کو گل کرنے کے عزم لے کر گھر سے نکلتے ہیں، گلے میں پٹکا ڈالا ہوا ہے اور اپنے بہنوئی کے ہاتھ میں دیا ہے، کہا مجرم بنا کے حضور کی خدمت میں پیش کر. یہ قرآن کی تاثیر تھی، اور پھر قرآن ان کے اوپر ایسا اترا کہ پھر ان کی زبان سے قرآن کا جو نغمہ پھوٹا، لوگوں کی تقریر پلٹتا چلا گیا. حضرت عمر فاروق کا دور ہمایوں ہے. مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں. مرور زمانہ اور فتنے کے اندیشے سے حضرت عمر فاروق کے دور میں عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آنے سے منع کیا گیا تھا، ورنہ پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی، پھر خنسا، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوا کرتی تھی. حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ کچھ دور گزرنے کے بعد اس کی ممانعت ہوئی. آپ کا دور ہمایوں میں مسجد میں عورتیں بھی نمازیں پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی. ایک عورت اللہ نے اس کو شکل و صورت سے نواز رکھا ہے، وہ نماز پڑھنے آتی ہے. ایک نوجوان دستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے. 2 4 5 مرتبہ اس نے اس کی مزاحمت کے انداز کو دیکھا. ایک دن رک کر پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرا متوالا ہوں، چاہنے والا ہوں، تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان سے قربان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوں. اس نے کہا میری ایک شرط پوری کر دے، میں تیری ہر خواہش، تیری ہر بات مانوں گا. اس نے کہا جلدی کہو، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا. اس نے کہا میری کوئی لمبی خواہش نہیں ہے، ایک ہی میری آرزو ہے، 40 دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا یہ کون سی مشکل شرط رکھ دی، یہ تو بڑا آسان ہے، اگر اس سے تو مل جاتی ہے تو میرے لیے 40 دنوں کی نمازیں کہہ رہی ہے، میں تو 40 سال بھی گزارنے کو تیار تھا. خیر 40 دن مسلسل نمازیں چلتی رہیں. جب 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے وہ نوجوان واپس جا رہا ہے، اسی جگہ پہ عورت حسب وعدہ کھڑ گیا. یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا. اس نے کہا میں وعدے کے مطابق کھڑی ہوں. کہا اب تیری ضرورت نہیں رہی، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے. اگر ہم 40 سال ہمارے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور ان میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا. مجھے سوچنا چاہیے کہ 40 سال ہو گئے ایک بندہ میرے پیچھے نماز پڑھا، اس میں تبدیلی نہیں آ رہی. 40 دن نماز پڑھی، قرآن دل سے نکلا اور زبان کے ذریعے سے دل میں پیوست ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی. کاش کہ وہ لوگ دوبارہ منصہ شہود پہ آ جائیں اور وہ لوگ دوبارہ مسلوں کی زینت بن جائیں جن کے لبوں سے قرآن جب نکلتا ہے تو فرشتے بھی آفرین آفرین کرتے ہیں، اور قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور روحوں کو قرار ملتا ہے. آج امت کے لیے ابتلا اور آزمائش کے مرحلے طویل سے طویل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو امت کے رہنما ہیں وہ درد کی دولت سے خالی ہیں. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. آج ہمارے اندر کچھ نہیں رہا، دم خم ہی نہیں رہا، ورنہ اس امت کا بکھرا ہوا شیرازہ آج بھی متحد ہو سکتا تھا. آج پوری امت جس طرح دھکے کھا رہی ہے، کس کے سامنے نہیں ہے حالات. کبھی ہمارا کردار لوگوں کو زندگی کی راہیں دکھایا کرتا تھا، آج ہمیں دیکھ کے لوگ دین سے بدظن ہوتے چلے